بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے 3 عمل ضرور کریں۔ یہ 3 عمل یقین جانے کہ آپ کی زندگی بدل دیں گے، اتنے زیادہ فائدے ہوں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب ان 3 اعمال کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے اور ان اعمال کے پڑھنے سے آپ کو کون کون سے فائدے ہوں گے، مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، ہر کوئی خوشی منا رہا ہے کہ رمضان جو نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے، جس کے لیے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اضطرابی حالت میں ہوا کرتے تھے کہ کب رمضان آئے، اللہ کی خوب عبادت کی جائے۔ صحابہ کرام بھی اس کے لیے بڑی جستجو میں رہتے تھے۔ تو اس ماہ مقدس کی آمد سے پہلے ہمیں 3 ایسے اعمال کرنے ہیں کہ جن کی بدولت اللہ ہمارے گھر میں رزق دیں گے، ہمارے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ہمارے گھر سے بے سکونی رخصت ہو جائے گی، ہمارے گھر میں پیار، محبت، اتفاق، اتحاد کی فضا پیدا ہو جائے گی، ہمارے گھر سے جادو جنات رخصت ہو جائے گا، آپ کے گھر میں بے برکتی ہے وہ چلی جائے گی، آپس میں میاں بیوی کا لڑائی جھگڑا رہتا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اگر جنات کا سایہ ہے، جادو کا وار چل رہا ہے اور بار بار چل رہا ہے، وہ عمل کریں گے اس سے وہ ختم ہو جائے گا، بچے اور بچیوں کے رشتوں کی بندش ہے وہ ختم ہو جائے گی، کالی بلاؤں کی یعنی آفات و بلیات و مصائب و آلام کی آمد و رفت رہتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ جائے گی۔ اور اگر بیماری نے گھر میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، آپ نے 1000 علاج کروا لیے، لاکھوں روپیہ لگوا لیا، لیکن بیماری نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا، اس عمل کی برکت سے اللہ بیماری سے بھی جان چھڑا دیں گے۔ اور اگر آپ کسی پسند کی جگہ پہ شادی کرنا چاہتے ہیں، جائز جگہ ہے، مناسب رشتہ ہے، رکاوٹیں، بندشیں، مسئلے مسائل آ رہے ہیں، اس عمل کے کرنے سے وہ بندشیں، وہ مسئلے مسائل بھی ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، عمل کرنے کی برکت سے اولاد فرما بردار ہو جائے گی، اگر بیوی نافرمان ہے، عمل کی برکت سے بیوی مطیع و تابعدار ہو جائے گی، اور اگر شوہر نافرمان ہے، عمل کی برکت سے شوہر فرما بردار اور بات ماننے والا بن جائے گا۔ اور اگر آپ کے دشمن ہیں، بے بہا دشمن ہیں، ہر روز آپ کو نئی سی نئی الجھن میں ڈال دیتے ہیں، اس عمل کی برکت سے میرا اللہ آپ کی ان دشمنوں کی طرف سے ڈالی گئی تمام الجھنوں کو بھی ختم کر دیں گے۔ لہٰذا آپ نے یہ عمل رمضان کی آمد سے پہلے کر لینا ہے، رمضان شروع ہونے سے پہلے آپ نے عمل کرنا ہے۔ اس کی ساری ترتیب ابھی اسی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ کو بتاتے جا رہے ہیں، تو آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور سماعت کرنا ہے۔ ہمارے جتنے بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ساری اسلامی ویڈیوز ہیں، ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجنا ہے۔ آپ جب یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا، لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجیے۔ اب آتے ہیں وظیفے کے طریقہ کار اور ترتیب کی طرف۔ عمل ہے 3 صورتوں کا، اور وہ 3 صورتیں ایسی ہیں جو اللہ کی لاڈلی اور پیاری صورتیں ہیں۔ ویسے تو سارا قرآن ہی اللہ کا پیارا ہے، لیکن وہ صورتیں بڑی خاص ہیں، وہ بڑی خاص صورتیں ہیں اللہ کی ذات عالی کی۔ ان میں پہلی صورت کیا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ، اس میں جادو سے نجات بھی ہے، بیماریوں سے نجات بھی ہے، شفا، سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے اس کو، کہ تمام شفاؤں کی ماں ہے یہ سورت۔
اللہ نے اس صورت میں شفا رکھی ہے۔ تو سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے، اس سے مریض بھی ٹھیک ہو جائیں گے، بیماریوں کو شفا بھی مل جائے گی، اگر گھریلو لڑائی جھگڑے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، محبت پیدا ہوگی۔ تو آپ نے سورہ فاتحہ یہ ذہن نشین فرمانا۔ اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، لیکن چند فائدے میں نے آپ کے گوش گزار کیے ہیں۔ نمبر 2، آپ نے پڑھنی ہے سورہ کوثر۔ سورہ کوثر میں اللہ کی ذات عالی نے ایک وعدہ فرمایا اپنے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے لاڈلے حبیب میں آپ کو جنت میں حوض کوثر عطا فرماؤں گا۔ حوض کوثر یعنی خیر کثیر آپ کو دوں گا، خیر کثیر یعنی بہت زیادہ نعمتیں آپ کو دے دوں گا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب سے وعدہ یہ فرمایا کہ میں آپ کو جنت میں دوں گا، تو علماء کرام نے یہ استنباط کیا ہے اگر ہم دنیا میں اس کا ورد کرتے ہیں، اس کا وظیفہ کرتے ہیں، اس کو اپنے عمل میں لے کے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے، اس کے وظیفے کی برکت سے دنیا میں بھی ہمیں خیر کثیر عطا فرمائے۔ وہ خیر کثیر کیا ہوگا؟ اللہ رزق کی بارش کرے گا، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے گا، کالی آندھیوں سے ہمیں نجات مل جائے گی اس کے عمل کی برکت سے۔ آگے نمبر 3 ہے سورۃ اخلاص۔ یہ بڑے کمال کی سورت ہے، بڑی وزنی سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ کا اسم اعظم ہے، اللہ کا اسم اعظم ہے اس سورت میں۔ وہ اسم اعظم کیا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، یہ اسم اعظم ہے۔ سورۃ اخلاص کا جو بھی ورد کرتا ہے، جو بھی وظیفہ کرتا ہے، جو بھی کوئی عمل کرتا ہے، اس کا اسم اعظم بھی اس وظیفے میں، اس عمل میں آ جاتا ہے جب اس کا ورد کرے گا۔ انسان کا مانگنا تو دور کی بات ہے، دل میں خیال آئے گا تو اللہ عنایت کر دیں گے۔ تو یہ 3 صورتوں کا عمل، سورہ فاتحہ، سورہ کوثر اور سورۃ اخلاص۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں پڑھنا کتنی بار ہے ان تینوں صورتوں کو۔ جب بھی آپ عمل کرنے بیٹھیں گے، اول اور آخر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ سورۃ فاتحہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ سورہ کوثر، 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے اللہ کی ذات عالی سے خیر و برکت کے لیے، روزی رزق کے لیے اور اپنی تمام ضروریات زندگی کو پورا کروانے کے لیے اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ انشاءاللہ آپ کو عنایت کر دیں گے۔ جی تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے کسی بھی دن، کسی بھی رات، کسی بھی وقت یہ 3 عمل ضرور کر لیں، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نوازے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔